بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. پڑھ لی. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ. اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اعزاز سے بخشا، کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، ایمان کی دولت سے نوازا اور نبی کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا. اس کے اوپر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. جتنا اس بات کے معاملے میں ہم اس بات کو سمجھیں، اس بات کو غور کریں، اس بات کو سوچیں کہ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان ہونے کی سعادت بخشی، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. یہ اس کے احسان، اس کے فضل کے بغیر ممکن نہیں. صرف اس بات کے اوپر کہ اس نے ہمیں ہماری طلب کے بغیر ہمیں مسلم گھرانہ دیا، صرف اسی بات کے اوپر اگر ساری زندگی سجدہ میں گزار دی جائے تو شاید تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کی قدردانی نصیب فرمائے، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خالصتاً محبت عطا فرمائے. آج کا ہمارا جو کورس ہے یہ شروع ہو رہا ہے طب نبوی کے عنوان سے. اس میں میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ اس بات کا ضرور اظہار کریں کہ آپ یہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کورس کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا مقصود ہے اس کو سیکھنے کا، اس کو سیکھ کے کیا کرنا چاہتے ہیں. تو کوئی ایک آپ میں سے بتا دے یا باقی لوگ بھی بتانا چاہیں تو کچھ ضرور بتائیں کہ اس کورس کو کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم جی ڈاکٹر وعلیکم صاحب. اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں اس کورس کو کہ ایک تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنا آپ سے بھی سنا سب سے سنتوں پہ چلنے کی الحمدللہ توفیق ہوئی ہے. پھر ہمیں شوق ہے کہ اتنا ہمیں پتہ چلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈاکٹر بھی تھے، آپ نے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کا ہمیں نہیں بتا دیا. پھر جس طرح آج کل دنیا میں بیماریاں پھیل رہی ہیں، ہم ہر جگہ جیسے جاتے ہیں ڈاکٹرز کے ادھر ادھر، تو ہم کیوں نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو اپنائیں، آپ کی سنت اعمال کو، میڈیسنس کو لیں جن کو انتھینٹک ہے، جن کو ہمیں پتہ ہے کہ 100% ہمارے لیے ان میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تو اس طرح کرنے سے ایک تو ہمارا علاج بھی اچھی طرح ہوگا، ہماری صحت بھی اچھی رہے گی. پھر ہم خود بھی اپلائی کریں. اپنے سرنڈر میں اتنے لوگ پریشان ہیں، سب اگر ہم سب کو بتائیں گے تو ہمیں بہت اس سے فائدہ ہوگا. میں نے آپ کا آن لائن بھی سنا تھا، تو میں تو اس جگہ رہتی ہوں جن سے میرے ڈاکٹرز کے جاتی ہوں، مجھے بہت النس ہے، سب کچھ ہے. تو ایون میں اپنی نرسز کو جا کے بتاتی ہوں، وہ نان مسلم ہیں. کچھ ایسی چیزیں بتائی تھی جس سے الحمدللہ ان کو اتنا فائدہ ہوا. انہوں نے حجامہ بھی سٹارٹ کیا، انہوں نے تلبینہ وغیرہ، میں نے آن لائن آپ کی چیزیں سنی تھیں.
تو الحمدللہ سے ہمیں لگا کہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. تو اس چیز نے میرے اندر شوق پیدا کیا کہ میں اس کورس کو کروں. جی ماشاء اللہ. جی کوئی اور ہیں جو بتانا چاہیں گے کہ اس کو کیوں سیکھنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک تو بہت اہم بات ہے کہ اب جتنی بھی دوائیاں آ رہی ہوتی ہیں وہ ٹرائل بیسڈ ہی ہوتی ہیں اور وہ انڈر کلینکل ٹرائلز ہی ہوتی ہیں. ایون کہ جب وہ ہم تک بھی آ جاتی ہیں، خصوصاً ایسا ایک پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، تو ایسے کنٹریز میں تو بہت زیادہ ہی ہوتا ہے کہ لوگ پیسہ بنانے کے لیے ایک ڈیولپنگ کنٹری کو کے لوگوں کو یوز کرتے ہیں اپنا 4th کلینکل ٹرائل دینے کے لیے. تو ہم اس پہ وہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ یہ آیا کہ اتنی فائدہ مند ہمارے لیے ہیں بھی کہ نہیں. تو ایلوپیتھی بہت زیادہ سکسیزفل ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اس چیز کی طرف جائیں گے اور اس چیز کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے تو ہمارا پیسہ بھی بچے گا، اکانومیکلی بھی ہم اسٹرانگ ہوں گے. کیونکہ بہت زیادہ پیسہ دو تین چیزیں جو بیسک نیڈز میں آتی ہیں، تعلیم، یہ صحت، تو ہماری صحت بھی اچھی ہوگی، ہم ذہنی اور روحانی طور پر بھی اچھے ہوں گے. اور سب سے بہترین بات کہ ہمیں اپنے دین کی سمجھ بوجھ ڈیپ معنوں میں ہوگی کہ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں دین کو اپلائی کر سکیں. ماشاء اللہ جزاک اللہ. جی کوئی اور بتانا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دیکھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے منسوب ہر عمل کی پیروی نہ صرف ہمیں اللہ رب العزت کا محبوب بناتی ہے بلکہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے. اسی تناظر میں ہمیں چاہیے کہ بیماری کے حالات کو صحت کے حالات سے تبدیل کرنے یعنی شفا یابی کی یقینی حصول کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علاج، معالجہ اور صحت مند رہنے کے اصول والی زندگی جو کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے عطا فرمائی ہے، جسے آج کی دنیا میں طب نبوی کے نام سے آج کی دنیا جو ہے وہ جانتی ہے، اسی طرف فوری رجوع کرنا چاہیے. اب طب نبوی کیا ہے؟ طب نبوی در حقیقت 4 اہم چیزوں کا مجموعہ ہے، جس میں دعائیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں، نبوی دوائیں، نبوی غذائیں اور نبوی علاج جیسے حجامہ شامل ہے. طب نبوی سے مکمل فائدہ اٹھانے سے پہلے یہ بات سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ دنیوی علم ظنی یعنی گمان اور تجربہ پر ہوتا ہے، جبکہ طب نبوی کا تعلق جو ہے وہ براہ راست علم وحی الہی کے ساتھ ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ گمان، تجربات اور اللہ کی وحی برابر ہو جائے؟ یہ دونوں چیزیں ہرگز برابر نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ مومن ہونے کے ناطے وحی کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے کسی بھی دور میں کی جانے والی تحقیقات کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ یقین کامل کو بنیاد بنا کر عمل کیا جاتا ہے. یعنی سنت زندگی گزارنے کا راستہ دے کر چلنے کا نہیں ہوتا، بلکہ چل کر دیکھنے کا ہوتا ہے. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے. تو بس یہی ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنی چاہیے، اور یہی ہماری دینی، دنیوی، اخروی تمام تر اس میں بھلائیاں ہمارے لیے کوشش ہیں. جزاک اللہ. بالکل ایسا ہی ہے. طب نبوی ہماری آج کے دور کی اہم ضرورت ہے. کس اعتبار سے؟ عربی کا ایک محاورہ ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے کو اپنے اصل کی طرف لوٹ کر آنا ہے. اب ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹ کر جاتی ہے، اس سے کئی معنی مفہوم نکلتے ہیں. دنیا نے جتنی بھی ترقی کی، جتنا دنیا عروج پہ پہنچی، اس سارے عروج کے ساتھ ایک سطح پر پہنچ کر
جب انتہا کو پہنچے تو بہت سارے سوالیہ نشان باقی رہ گئے، بہت ساری تشنگی باقی رہ گئی، اور پھر ایک ذہن دوبارہ پیدا ہوا کہ ہم اصل کی طرف لوٹ جائیں۔ اس وقت ساری دنیا کے اندر جتنی سائنس نے ترقی کی ہے، اس ترقی کے جتنے مسائل پیدا ہوئے، ان مسائل کے باوجود ساری دنیا اس بات پہ سوچنے کو مجبور ہے کہ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں ہمیں اس راستے کو بدلنا ہوگا، ہمیں واپس اپنے ابتدائی زندگی میں ابتدائی ماحول کے اندر ہمیں دوبارہ آنا ہوگا، تاکہ ہم زندگی کی حقیقت کو پا سکیں اور زندگی سے فائدہ لے سکیں۔ ہمارے اس کورس کے اندر جو چیزیں ہم گاہے بگاہے پڑھیں گے، اس میں ہم نے 5 عنوانات روزانہ کسی نہ کسی انداز میں زیر بحث رہیں گے۔ ایک عنوان شفا کا حقیقی طریقہ کیا ہے، ہمیں علاج معالجہ کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی سے کیا راستہ ملتا ہے۔ وہ سب سے پہلے ہمیں راستہ ملتا ہے دعا کا، پھر اس کے بعد جو دوسرا راستہ ہے وہ راستہ ہے ذکر کا، مسنون اعمال کو اختیار کرنے کا، جسے دم کرنا کہہ سکتے ہیں، تعویذ دینا کہہ سکتے ہیں، رقیہ شریعہ کہہ سکتے ہیں، مسنون اعمال اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ تیسرا راستہ ہے جڑی بوٹیوں سے علاج، اور چوتھا راستہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے جو غذائیں ہمیں ریکمینڈ کی ہیں، جن غذاؤں کو نبی کریم علیہ السلام نے خود پسند کیا ہے، ان غذاؤں کو اختیار کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے کہ وہ کون سے اصول اور کون سے ضوابط ایسے ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اس فن میں کمال بھی حاصل کر سکیں اور ہمارے اندر بھی یہ قوت آ جائے کہ ہم چیزوں کو اپنے اندر جذب کر سکیں۔ کون سی ایسی صفات ہوں گی جن صفات کو اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں تو اس سے ہم اس افادیت کو حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ ایک بات کو ضرور ذہن میں رکھنا ہوگا، جیسا کہ پہلے بھی ایک نے بات کی کہ یہ تجربات کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کام نہیں ہوگا، بلکہ یقین کی بنیاد پر ہوگا۔ کیونکہ اس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، اور وحی کے حصول کے لیے، اس سے نفع اٹھانے کے لیے عقل کی ضرورت کم ہے، ایمان کی ضرورت زیادہ ہے، تقوی کی ضرورت زیادہ ہے۔ جب ہمارے پاس تقوی ہوگا، جب ہمارے پاس ایمانی کیفیت ہوگی، تو پھر ان چیزوں کو اختیار کرنا اور اس کے نفع کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، اور وہ آسان سے آسان تر بنتا چلا جائے گا۔ ان چیزوں کے ذریعے، ان چیزوں کو جب ہم اختیار کریں گے تو اس سے انشاءاللہ العزیز تقوی بھی پیدا ہوگا، اور اس سے للہیت بھی آئے گی، اور اپنے اندر نبی کریم علیہ السلام کی محبت بھی پیدا ہوگی، اور ہماری دنیاوی ضروریات بھی اس سے پوری ہوں گی، ہماری اخروی ضروریات بھی اسی سے پوری ہوں گی۔ تو بات کرتے ہیں کہ طب نبوی کا ایک اصول جسے قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا ہے، اگر اس بات کو ہم اپنے ساتھ طے کر لیں، باندھ لیں کہ اس
اصول کو ہم کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ نہیں توڑیں گے. کہ مائک اپنا میوٹ رکھیں، مائک اوپن نہ کریں. جب کسی کو بولنے کی ضرورت تو پھر مائک اوپن کریں. اگر اس اصول کو ہم اپنی زندگی کے اندر لاگو کریں گے تو اگر ہمیں کسی چیز کا کوئی بھی نفع یا کسی بھی چیز کا کوئی بھی نقصان اگر ہمیں نہیں معلوم ہوگا، ہم پھر بھی نفع حاصل کرنے والے بن جائیں گے. وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول ہے جو قرآن مجید نے فرمایا تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. تمہیں نبی کریم علیہ السلام جو چیز دیں اسے لے لو، جس چیز سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ. اگر اس اصول کو ہم سب سے پہلے مضبوطی سے پکڑیں، اس کو سمجھیں اور اس کو طے کریں، نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ عزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کو اختیار کرتے ہی ہم ہر طرح کی برائی سے بچ جائیں گے اور ہر طرح کی خیر سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں گے. یہ اصول کیا ہے کہ جو چیز نبی کریم علیہ السلام عطا فرمائیں وہ لے لیں اور جس سے منع فرمائیں اس سے رک جائیں. نبی کریم علیہ السلام نے جتنی چیزوں سے منع فرمایا وہ ساری چیزیں ہماری عقل مانے یا نہ مانے ہمارے لیے نقصان کا باعث ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے جتنی چیزوں کی طرف اشارہ کیا، جتنی چیزوں کو مضبوط پکڑنے کو کہا، ہماری عقل مانے یا نہ مانے وہ ہمارے لیے نفع کا باعث ہیں، اس میں ہمارے لیے نفع چھپا پڑا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ یہ کرنا ہے، یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہمیں اس ربط کو اختیار کرنا ہے. ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر آج کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے جو بات بھی کہی اس کو فوراً بلا جواز قبول کرنا ہے، اسے فوراً بلا جواز قبول کرنا ہے. اس کا ہم اس بات کو طے کرنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو اسی نمبر پہ میٹنگ آئی ڈی بھیجی ہے اور آپ اس کو میٹنگ آئی ڈی کو کلک کر لیں تو اس سے آپ کلاس میں جوائن کر. تو پہلا اصول کیا ہے؟ ہمیں اپنی عقل کو چھوڑ کے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا ہے. اور کس کے حوالے کرنا ہے؟ گویا کہ ہمیں اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے کیا کرنا ہے؟ جو وہ کہیں گے وہ کرنا ہے، جس سے رکیں گے اس سے رک جانا ہے. گویا کہ حکم اصل ہے، جس کام کو کرنے کا حکم دیا جائے اس کام کو کیا جائے، جس کام کو چھوڑنے کا کہا جائے اس کام کو چھوڑ دیا جائے. یہی محبت کا تقاضا ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی معاشرے کا تقاضا ہے.
سب سے بڑا اصول یہی ہے، اور یہ اتنی خوبصورت بات ہے، اگر کسی شخص کے پاس کوئی نالج نہ ہو، بس وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر اپنے ہر پیش آنے والے کام کے متعلق یہ سوچ لے یا یہ پوچھ لے کہ اس کام کو کیسے کرنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی اس کام کو کیسے کیا کرتے تھے، اگر صرف اتنا سوچ لے، اتنا پوچھ لے، اتنا سمجھ لے، تو اسے کیا ہوگا، وہ اس بات کے اوپر آ جائے گا، بھلے وہ عالم نہ ہو، بھلے اس نے کتابیں نہ پڑھی ہوں، بھلے اس کے پاس بہت بڑا فلسفہ نہ ہو، صرف اس بات کو طے کر لے۔ اچھا، آپ اس بات کو ایک اس انداز سے سوچیں کہ کوئی شخص کسی کی بات کو اتنی تیزی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اگر لے لیتا ہو کہ اس نے جو کہا وہ فوراً سن لیا، وہ فوراً مان لیا، اس نے جو کہا اس نے فوراً مان لیا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ شخص اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو یہ اگر صرف اس آیت کے اوپر ہم عمل کرنا شروع کر دیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو ہم اسے بہت کچھ پا لیں گے اور بہت ترقی کرنے لگیں گے۔ دوسری بات جو ہمیں حقیقی معنوں میں معالج بننے کے لیے ضروری ہے، وہ ہمیں اپنے اس کانسیپٹ کو مضبوط کرنا ہے جو اسلام نے ہمیں کانسیپٹ دیا ہے۔ اسلام نے جو کانسیپٹ دیا ہے وہ اسلام کے لفظ کے اندر ہی ہے۔ مسلمان اس شخص کا نام ہے جو سلامتی والا ہے۔ ایک تو واضح ڈیفینیشن ہمیں دے دی گئی، جس کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ اسلام نے جو ہمیں حقیقی تصور دیا ہے، حقیقی اسلام کا تصور یہ ہے کہ یہ ایک خیرخواہی کا مذہب ہے، یہ دوسروں کی بھلائی کا مذہب ہے، دوسروں کی بھلائی دینے کا مذہب ہے۔ گویا کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسا بنانا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان بنانا ہے، اور کیسا مسلمان بنانا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو ایسا مسلمان بنانا ہے کہ ہماری ذات سے صرف بھلائی نکلے، ہم اپنے آپ کو بے ضرر بنائیں، ہم اپنے آپ کو بے ضرر بنائیں۔ یہ ہمارا دوسرا اہم کام ہے جو ہمیں اپنے آپ کو بے ضرر کرنا ہے۔ حالانکہ الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بے ضرر بنائیں، اور اپنے آپ کو بے ضرر بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بے ضرر بنانے کی کوشش کریں۔ بے ضرر سے کیا مراد ہے؟ میری ذات سے، میرے انداز سے، میری زبان سے، میرے الفاظ سے، میرے دیکھنے کے انداز سے، میرے بولنے کے انداز سے، میری سوچ سے، میرے کردار سے، میرے رویے سے، میرے جذبے سے، کسی بھی چیز سے کسی کو کوئی ضرر نہ پہنچے۔ اگر اس بات کو بطور نالج لیتے ہیں تو یہ بات آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے، اس بات کو پہلے سے جانتے ہیں کہ مسلمان سلامتی کا منبع ہے۔ لیکن اگر اس بات کو ہم اس بنیاد کے اوپر لیں کہ مجھے اپنے آپ کو بے ضرر بنانا ہے، تو پھر میں واقعتاً جب بے ضرر ہو جاؤں گا تو میں صرف انسانوں کے لیے ہی
باعث رحمت نہیں بنوں گا بلکہ پوری کائنات کے لیے باعث رحمت بنوں گا۔ تو لہٰذا مجھے اپنے آپ کو، اپنے ساتھ، اپنے احباب کو، اپنے لوگوں کو، مجھے اپنے ساتھ اپنے آپ کو بے ضرر کرنا ہے۔ تو بے ضرر اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنے آپ کو بے ضرر رکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے ذاتی طور پر اپنے جذبات کی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے رویے کی اصلاح کرنی ہوگی، اپنی سوچ کی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے کردار کی اصلاح کرنی ہوگی، اور جب تک میں یہ نہیں کروں گا میں دوسروں کے لیے شفا کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے ہمیں دعا بھی مانگنی ہے، اس کے لیے ہمیں دعا بھی مانگنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں ذاتی طور پر کوشش بھی کرنی ہے، اور ذاتی طور پر اپنی تلاش خراش بھی کرنی ہے۔ اچھا، ایسا کیوں کرنا ہے؟ ایسا اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنایا، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رحمت للعالمین بنایا تو اس سے کیا پیغام دیا؟ کہ یہ وہ ہستی ہے جو سارے جہانوں کے لیے بے ضرر ہے، جس کے ذریعے سے کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا، جس کی ذات سے، جس کی بات سے، جس کے انداز سے، جس کے رخ سے، جس کی زندگی سے، جس کی حیات سے، جس کی موت سے لوگوں کو کیا پہنچتا ہے؟ فائدہ ہی پہنچتا ہے، لوگ نفع ہی اختیار کرتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنایا۔ ہم انہی کے چاہنے والے ہیں، ہمیں اگر ان کی زندگی کو اختیار کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے آپ کو سب سے پہلے بے ضرر کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو سلامتی کی طرف لے کر آنا ہوگا، اور ہمیں اسے کتاب یا فلسفے کی صورت میں اسے اپنے پاس نہیں رکھنا ہوگا، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں اس سطح پر لے کر آنا ہوگا۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا ایک دوسرا وصف ہے جو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ ہمیں یہ مفہوم بہت واضح ہونا چاہیے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان اس پرسنالٹی کا نام ہے جس کے اندر سے دوسروں کے لیے خیر ہی خیر نکلتی ہے، جس کے اندر سے دوسروں کے لیے بھلائی ہی ہوتی ہے۔ جب تک یہ صفت اپنے اندر پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک نہ ہم اچھے معالج ہیں، نہ ہم اچھے استاد ہیں، نہ ہم اچھے والدین ہیں، نہ ہم اچھی اولاد ہیں، نہ ہم معاشرے کے فرد اچھے ہیں، نہ ہم کسی ملک کے باشندے اچھے ہیں، پھر ہم کچھ بھی اچھے نہیں جب تک یہ وصف ہمارے اپنے اندر نہیں ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے اس وصف کو خراب کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اس مزاج کو توڑا جا رہا ہے، اور اس کا امیج خراب کیا جا چکا ہے۔ اگر کوئی عیسائیوں میں داڑھی رکھے تو وہ راہب کہلاتا ہے، مسلمانوں میں داڑھی رکھے تو وہ دہشت گرد ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے
اس لیے کہ ان کا امیج خراب کیا گیا ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنے مفاد کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں، دوسروں کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس وصف سے ہٹا چکے ہیں۔ جو سلوگن مسلمانوں کا ہے وہ سلوگن اس وقت یورپ والے اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں۔ وہ انسانیت کے نام کے اوپر آج بہت کچھ کرتے ہیں اور ہم اپنے اس وصف کو چھوڑ کے ہم اس راستے میں بہت پیچھے ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے اصل کو پہچاننا ہے اور اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں اپنی پہچان حاصل کرنی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ تو ہمیں اپنے اس وصف کو اختیار کرنا ہے۔ یہ ہمارا ایک دوسرا وصف ہے، دوسرا اصول ہے، جس اصول کو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ تیسری بات، ہمیں کس چیز کو اختیار کرنا ہے؟ ہمیں اپنے یقین کو اپنے رب کے ساتھ پختہ کرنا ہے۔ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا اللہ ہے۔ اللہ پاک ہی ہمارے سارے نظام کو چلانے والے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو یقین کو کس سطح پہ پختہ کرنا ہے؟ اس کو اس بات پہ سمجھ لیجئے، اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی حال کے آنے پہ جس طرف پہلی نگاہ اٹھے وہی اس کا الہ ہے۔ یہ ایک وہ تیسرا اصول ہے جس اصول کو ہم نے بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد یہ ہے، اللہ والے تو یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی آ جائے ہم فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کی گرد و غبار ہمارے اوپر آ چکی ہے، دنیا کے نفع ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب پریشانی آتی ہے تو فوراً ہماری نگاہ کسی نہ کسی سبب پر جاتی ہے، اور ہم دلیل بھی یہ دیتے ہیں کہ سبب بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے، جبکہ ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ مسبب الاسباب اللہ رب العزت کی ذات عالی ہے۔ لہٰذا مجھے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا ہے، مجھے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اس بات کو مجھے سب سے پہلے اپنے اوپر غالب کرنا ہے، اس بات کو سب سے پہلے اپنے اوپر غالب کرنا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی پریشانی آ جائے اس کا جو بھی سبب ہو، اس کا جو بھی سبب ہو، اس سبب کو مجھے اللہ کے حکم کے تابع ہو کے اختیار کرنا ہے، اس سبب کو کچھ نہیں سمجھنا۔ آج یہ دیکھ لیجئے، ہمارے سر میں درد ہو تو ہم فوراً ڈسپرین کو سوچتے ہیں، ہمیں بخار ہو تو ہم فوراً پیناڈول کو سوچتے ہیں، فوراً نگاہ ہماری کس طرف جاتی ہے؟ فوراً نگاہ ہماری اسی طرف جاتی ہے۔ جبکہ نبی کریم علیہ السلام، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا مزاج کیا بن چکا تھا؟ جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی تو فوراً نگاہ اللہ رب العزت کی طرف جاتی تھی، فوراً نگاہ اللہ رب العزت کی طرف جاتی تھی۔
لہذا اسی وجہ سے اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی پریشانی، کسی بھی حال کے آنے پر جس چیز کی طرف پہلی نگاہ جائے، جس چیز کی طرف پہلی نگاہ جائے وہی اس کا الہ ہے۔ گویا کہ مشہور یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت اللہ میں 360 بت تھے، اور آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر 3060 یا اس سے بھی زیادہ بت اس کے اندر موجود ہیں۔ کہیں یہ سمجھتا ہے کھانا نہیں کھاؤں گا تو کمزوری آ جائے گی، پانی نہیں پیوں گا تو پیاس نہیں بجھے گی، کہیں سمجھتا ہے کمائی نہیں کروں گا تو میرا نظام نہیں چلے گا۔ لہٰذا ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہزاروں قسم کے خوف اس کے پاس موجود ہیں، ہزاروں قسم کی چیزوں میں یہ اٹکا پڑا ہے، ہزاروں جگہوں پہ اس کا دل پھنسا پڑا ہے، اور یہ اپنے رب کو بھولا پڑا زندگی گزار رہا ہے۔ ایک عطار کے پاس ایک شخص چلا گیا تو اس کی دکان بہت خوبصورت اور بہت عمدہ تھی۔ دکان کے اندر ساری الماریاں شیشے کی تھی اور خوشبو کی ساری بوتلیں وہ بھی شیشے کی تھی، اور بڑے نازک انداز میں نازک سے طریقے سے جگہ پہ رکھی پڑی تھی۔ تو اس دکاندار نے کیا کیا کہ ایک بوتل کو اٹھایا اور کھڑک کر کے اٹھایا اور اٹھا کے نیچے رکھ دیا، تو فوراً دکاندار چونکا، بھئی یہ کیا کر رہے ہو، ٹوٹ جائے گی۔ اس نے دوسری پہ ہاتھ بڑھایا تو اس پہ بھی وہ چونکا، تیسری پہ ہاتھ بڑھایا اس پہ بھی وہ چونکا۔ آخر وہ کہنے لگا تم کر کیا رہے ہو بھائی؟ تو وہ گاہک بولا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کس کس بوتل میں تیری جان اٹکی پڑی ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری جب جان نکلے گی تو کس کس چیز میں اٹکی پڑی ہے۔ جس چیز کو ہم دنیا کے اندر سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جس چیز کی طرف ہم لپک رہے ہوتے ہیں، فی البدی جو الفاظ ہماری زبان پہ آتے ہیں، فی البدی جس طرف ہم متوجہ ہو جاتے ہیں، یقیناً موت کے وقت میں بھی اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہم انہی چیزوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ہمارا تقریباً آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، کوئی 25-30 سال پہلے کا۔ اب تو چونکہ موٹر بائک اور رکشہ یہ زیادہ ہو گئے ہیں، پہلے ایک وقت میں تانگا بان ہوا کرتے تھے، تانگے ہوا کرتے تھے، جس کے آگے گھوڑے کو لگا کے سواریاں بٹھا کے لے جایا جاتا تھا۔ ہم نے خود دیکھا پائیدان پہ تانگا بان کھڑا ہوتا تھا، اس کا پاؤں وہیں سے پھسلا اور اس کے اپنے تانگے کا پہیہ اس کے حلق کے اوپر سے گزر گیا، اور وہ پیر ودائی 1 روپیہ، پیر ودائی 1 روپیہ کہتے کہتے مر گیا۔ کیا ہے؟ جس چیز میں انسان نے زندگی گزاری ہوتی ہے، پریشانی میں جس چیز کی طرف انسان فوراً متوجہ ہوتا ہے، گویا کہ وہی اس کے لیے سب کچھ ہے۔ آپ دیکھیں بچے کو کوئی بھی پریشانی ہے تو بچہ فوراً ماں کو پکارتا ہے، بیماری میں بھی، پریشانی میں بھی، تکلیف میں بھی، خوشی میں بھی۔ ہم نے بھی بچپن میں ایسے ہی کیا ہوگا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے دنیا کی ہر چیز کو ہی اپنی ماں بنا لیا۔
حتیٰ کہ اس وقت ہمیں کوئی بھی پریشانی ہو جائے تو ہم کسی بھی حال کے آنے کے اوپر دیکھیں کہ ہمارے ذہن میں کیا خیال کیا سوچ پیدا ہوتی ہے، ہم اس کا جائزہ لیں اور اپنے اس ایٹیٹیوڈ اس رویے کی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، اس کی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی اور اس کو ہمیں جانچنے کی ضرورت ہے۔ لہذا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اس کے لیے آج کے بعد اپنے رخ کو بدلنا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی ایک بندے سے ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میرے اس حق کا واسطہ جو تجھ پہ بنتا ہے تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ تو اب اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ہماری ہر چھوٹی بڑی بات، چھوٹی تکلیف بڑی تکلیف، ہماری ہر کیفیت میں ہم کس کو پکاریں، کس کی طرف متوجہ ہوں؟ ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں، ہم اللہ کو پکارنے والے بن جائیں، ہم اللہ سے حاجت روائی کرنے والے بن جائیں۔ یہ تب ہوگا جب اس بات کو ہم سمجھیں گے کہ میرا رب ہے، میرا اللہ ہے۔ جب اس بات کو اس درجے پہ سوچیں گے اور سمجھیں گے، جب تک ہم ان باتوں پہ نہیں آئیں گے ہمارے ساتھ یہی ہوتا چلا جائے گا، ہم باتیں سنیں گے، سمجھیں گے اور انہیں سچ بھی مانیں گے، لیکن ہم ان چیزوں کے اوپر اس طرح سے نہیں آ پائیں گے جس طرح سے ہمیں آنا چاہیے۔ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا، ورنہ ابھی تک دیکھ لیجئے ہم میں سے کون ہے جو یہ کہے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی باتوں پہ ہمیں یقین نہیں، ہمیں اعتماد نہیں، ہمارا دل نہیں مانتا، یا میں نے انہیں اختیار کیا تو مجھے اس سے فائدہ نہیں ہوا؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمیں ان وجوہات کو تو جاننا ہوگا نا جن وجوہات کی بنا کے اوپر ہم ان چیزوں سے دور ہیں۔ جس بات کو ہم نام دیتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر علوم نبوت سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانا ہوگا، اپنے ایمان کی کمزوری کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ لہذا تیسری یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، کسی بھی حال کے آ جانے کے اوپر جس چیز کی طرف پہلی نگاہ اٹھے وہی اس کا رب ہے۔ آج کے بعد ہمارے پاس کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بھی حال آ جائے، کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں اور ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں اور اللہ کی طرف ہماری نگاہ چلی جائے۔ حضرات صحابہ اکرام کا یہ مزاج بنا، اور یہ مزاج اتنا زیادہ بنا کہ ایک صحابی وہ گھر تشریف لائے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ کہا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا اچھا چلو تم بھی نفل پڑھو میں بھی نفل پڑھ کے آتا ہوں۔ پھر جو ہے وہ یہی پریکٹس ہوئی، واپس آئے، پھر مطالبہ کیا، پھر کچھ نہیں تھا، پھر نفل پڑھنے چلے گئے، پھر مطالبہ کیا، پھر کچھ نہیں تھا، پھر نفل پڑھنے چلے گئے، پھر مطالبہ کیا۔ تیسری دفعہ جب نفل پڑھ کے آئے تو گھر میں رکھی وہ چکی جس میں کچھ نہیں تھا وہ خود چل پڑی اور اس کے اندر
سے آٹا نکلنا شروع ہو گیا۔ قرآن مجید کا فیصلہ ہے جب تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں تمہارا وہم و گمان نہیں ہوگا۔ تو جب ہم تقوی اختیار کریں گے تو کیا اللہ رب العزت ہمیں وہاں سے شفا عطا نہیں کریں گے جہاں ہمارا وہم و گمان نہیں ہوگا؟ کیا ایسا ہوگا کہ ہم غیروں کے ہاتھوں میں اور وہ ہمیں چیرتے پھاڑتے رہیں، ہم اپنے مریض کو اپنے پیروں پہ چلا کے لے کر جائیں اور اس کے سارا ہی جسم تباہ ہو چکا اور اس کی میت کو لے کر آئیں اور پتہ چلے کہ اس کے گردے پھیپھڑے بھی نکالے جا چکے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوگا؟ جب ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں وہاں سے شفا عطا فرمائیں گے جہاں ہمارا وہم و گمان نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں مولانا الیاس کوہاٹی دامت برکاتہم، عجیب شخصیت ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جو کھاؤ وہی دوا، جو کھاؤ وہی دوا۔ ان کا مزاج بھی یہی ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے اس میں کہتے ہیں اچھا مجھے فلاں چیز کھلا دیں۔ ان کی ایک دفعہ میرے ساتھ تھے، شدید طبیعت خراب تھی تو کہنے لگے کہ بغیر پانی کے بنا ہوا گوشت کھلائیں اور اس میں بھی مسالہ تیز ہو۔ تو میں نے کہا استاد جی یہ تو آپ کی طبیعت جو ہے وہ پہلے ہی بڑی ناساز ہو رہی ہے۔ تو کہنے لگے جو کھاؤ وہی دوا۔ تو جیسا انسان اللہ سے گمان باندھے گا ویسا اس کے ساتھ معاملہ پورا ہو جائے گا۔ یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے۔ جب ہم آدھا گمان مانتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ ہماری بات بھی آدھی پوری ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ رب العزت سے ہم پورا گمان باندھیں تو پورا گمان کیسے باندھیں گے؟ جب ہم اللہ رب العزت کو اپنا رب مان لیں گے۔ جب اللہ رب العزت کو ہم اپنا رب مان لیں گے، اپنا الہ مان لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو لہٰذا یہ ایک تیسرا اصول ہے جو انتہائی اہم اصول ہے جسے ہم نے عملی طور پر اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ میں نے تعارفی لیکچر کے اندر کچھ باتیں کی تھی کہ حضرات صحابہ اکرام کے اندر اطمینان قلب بہت زیادہ تھا، ان کے اوپر کوئی بھی پریشانی آئے تو وہ پریشانی انہیں تکلیف نہیں پہنچاتی تھی، وہ بیماریوں میں اتنا مبتلا نہیں ہوتے تھے۔ تو ان کی زندگیوں کے کیا راز تھے؟ ان کی زندگیوں میں ایک راز یہ تھا کہ وہ فوراً اللہ رب العزت کی متوجہ ہوتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا راز تھا۔ جنگوں کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، بیماری میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، بھوک میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، ہر حال میں فوراً اللہ کی طرف جاتے تھے، اور اگر کوئی شے انہیں اللہ سے ہٹاتی تھی تو اس شے کو چھوڑ دیتے تھے۔ وہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نماز پڑھتے ہوئے باغ کا دھیان آیا تو باغ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ ایسے کئی واقعات ہیں صحابہ اکرام کے جو یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں فوراً اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اس چیز کی بھی ہمیں ذاتی طور پر مشق کرنی ہوگی۔ جب تک ہم اس کی مشق نہیں کریں گے ہم وہ نتائج حاصل نہیں کر پائیں گے جو ہمیں چاہیے۔ ان چیزوں کے اختیار کرنے سے ہوگا کیا؟ ان چیزوں کے اختیار کرنے سے اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوگی۔ ہم جن باتوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہو چکے ہیں وہ باتیں ہمارے اندر سے نکل جائیں گی اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے در کے ساتھ جوڑ لیں گے۔ جب اللہ رب العزت ہمیں اپنے ساتھ جوڑ لیں گے تو سارے درد ختم ہو جائیں گے
درد ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تمام کی تمام تکالیف یہ ختم ہو جائیں۔ کس نے کہا ہے کہ درد کو الٹا لکھو یا سیدھا لکھو؟ تو درد ہی رہتا ہے۔ اگر اس کا پہلا دال نکال دیں تو یہ رد بنتا ہے، اور اگر اس کا دوسرا دال نکال دیں تو یہ در بنتا ہے۔ بس جان لیں کہ کسی کے در سے جب انسان رد کر دیا جائے تو درد ملتا ہے، اور یہی درد انسان کو اس در سے جوڑ دیتا ہے جہاں سے کوئی بھی رد نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور یہ اعزاز بخشا، لیکن ہم نے اللہ رب العزت کے در کو چھوڑ دیا، تو ہمیں جب بے در کر دیا گیا تو پھر ہی تو ہمیں درد ملنا شروع ہوا۔ جب تک یہ مسلمان اللہ کے در کے ساتھ جڑا پڑا تھا تو اس مسلمان کا کوئی بال بیکا نہیں کرتا تھا۔ نہ مسلمان بیماری کے راستے سے مار کھا رہا تھا، نہ مسلمان معاش کے راستے سے مار کھا رہا تھا، نہ مسلمان کسی اور راستے سے مار کھا رہا تھا۔ مسلمان کو جب بھی مار پڑی ہے وہ اللہ کے در سے پیچھے ہٹ جانے کے اوپر پڑی ہے۔ اور آج دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر ہر طرز سے مسلمان ہی پٹ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جس نے درد کو پیدا کیا، جس کے در کے ساتھ جڑے رہنے سے سارے درد ختم ہو جاتے ہیں، ہم چونکہ اس درد سے دور ہو چکے ہیں، اس وجہ سے آج سارے ہی درد ہمارے ہی حصے میں ہیں۔ لہذا اگر اس بات کو ہم سمجھ لیں، اور جو بات میں نے پہلے کہی، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے کو اپنے اصل کی طرف لوٹ کر آنا ہے، تو آج کے گورے تو اس بات کو یوں سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیمیکل چیزوں سے نکل کر قدرتی چیزوں میں واپس آ جائیں۔ ہمارا اصل کیا ہے؟ ہمارا اصل یہ ہے کہ ہم در بدر ہو کے اپنے اصل در کی طرف آ جائیں، یہ ہمارا اصل ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہمیں اپنے اصل کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ہمارا اصل کیا ہے؟ ہمارا اصل یہ ہے کہ ہم اپنے اصل در کو اختیار کریں تاکہ ہمارے سارے کے سارے درد ختم ہو جائیں، ہمارے سارے کے سارے درد ختم ہو جائیں۔ اس کو ہم اختیار کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان اصولی چیزوں کو اختیار کرنا شروع کریں۔ اس سے روحانیت پیدا ہوگی، اس سے تقویت آئے گی، اور اسی سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ تسلی دی ہے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے ہمیں، اللہ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کے لیے شفا بھی اتاری ہے۔ یہ وہ اصول ہے، گویا کہ وہ تھیوری ہے، وہ قانون ہے، اگر اس کو ہم سچا مانیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، کوئی مرض لا علاج نہیں۔ لہذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر سے اس بات کو نکال ہی دینا ہے کہ ہمارے پاس کوئی مرض ایسا ہے جس کا علاج نہیں، کوئی مرض ایسا ہے ہی نہیں جس کا علاج نہ ہو، کوئی مرض ایسا ہے ہی نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ ہاں، ہماری کمزوری یہ ہے، ہماری سستی یہ ہے کہ ہم نے اس کا علاج ڈھونڈا نہیں، ہم نے علاج کو پایا نہیں، ہم نے علاج کو تلاش نہیں کیا۔ تو نہیں کیا اس لیے کہ جس کے پاس شفا کے خزانے ہیں ہم اس سے بھی دور ہیں۔
لہذا یہ ایک بہت بڑا اصول ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر وبائیں کنٹرول ہو جائیں، بیماریوں کا علاج میسر ہو جائے، تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ کوئی مرض ہے تو اس کا علاج بھی ہے، کوئی مرض ہے تو اس کا علاج بھی ہے. یہ ایک بہت بڑا اصول ہے. یہ اصول ہم سے جب نکل گیا تو پھر ہم اصل میں دوسروں کے پیچھے لگ گئے. آج ہمیں دنیا والے کہتے ہیں کہ اس مرض کا علاج نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں اس مرض کا علاج نہیں ہے. آج وہ کہتے ہیں اس کا علاج مل گیا تو ہم کہتے ہیں جب اس کا علاج مل گیا. گویا کہ ہمارا جو اپنا اصل ہے، ہمارے اپنے اللہ رب العزت اور نبی کریم علیہ السلام جو بات کہتے ہیں اس پہ تو ہم کان نہیں دھرتے. دنیا والے ہمیں جو کہتے ہیں اس پہ ہم چلتے ہیں. ہم اپنی سوچ سے، اپنے ذہن سے، اپنے دل سے دنیا کو تسلیم کرتے ہیں، اور جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنے سے کہیں گھبراتے ہیں یا ہچکچاتے ہیں. دوسرا ایک اصول شفا کے لیے ہمیں بتا دیا گیا، ہر بیماری کی دوا ہے. اگر بیماری کے مطابق دوا ہو تو اللہ کے حکم سے شفا مل جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز اچھی ہو تو ضروری نہیں کہ وہ اس مرض کو ٹھیک کرے. مثلا شہد بہت اچھی اور عمدہ چیز ہے، اس کو شفا کا منبع کہا ہے. کلونجی کو شفا کا منبع کہا ہے، سنا مکی کو شفا کا منبع کہا ہے، خست البحری کو شفا کا منبع کہا ہے. اسی طرح اور سینکڑوں چیزیں ہیں جنہیں شفا کا منبع کہا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہر شے سے ہر مرض ٹھیک ہو جائے. یہاں ہم ایک دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں، ایک دھوکے کا شکار ہوتے ہیں. وہ دھوکے کا شکار ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہم اس دھوکے کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایشو ہوتا ہے، کوئی عارضہ ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے ایشو، اپنے عارضے میں ہم کس دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں؟ ہم عارضے کے اندر جو بھی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، جس کے متعلق اچھا کہا جاتا ہے، وہ استعمال کرتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں شہد میں شفا ہے، لیکن جو تکالیف ہیں ان تکالیف کے مطابق شہد ہو سکتا ہے بہت زیادہ مؤثر نہ ہو. لہذا جب اس مرض میں ہم شہد کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے نفع نہیں ملتا. تو لہذا ہم جو ہے وہ اس علاج سے دلی طور پر مطمئن نہیں ہوتے. جس کی آج کل ایک تازہ مثال آپ کو بتا دیتے ہیں. آج کل کورونا کے اعتبار سے ایک میسج چل رہا ہے کہ سنا مکی میں موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے، لہٰذا یہ کورونا کا علاج ہے، یہ کورونا کا علاج ہے. اب بہت سے لوگوں نے اس کو بہت تیزی سے اختیار کرنا شروع کیا. سنا مکی کو استعمال ہر شخص نے کرنا شروع کیا. جب ہر شخص نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا تو اس سے بہت سے لوگوں کا پیٹ خراب ہو گیا، لوز موشن ہو گئے، کمزوری زیادہ آ گئی، وہ پہلے سے زیادہ ڈسٹرب ہو گئے. کیا ہوا؟ اب یہاں پہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے سمجھنے کی ضرورت تھی، وہاں سے گائیڈ لائن لینے کی ضرورت تھی. نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بیماری کے مطابق دوا ہو تو اللہ کے حکم سے شفا مل جاتی ہے. اب سنا مکی یہ در حقیقت سٹمک کی دوائی ہے. اس کے مقابلے میں قسط البحری یہ لنگز کی سمٹم پہ اس کا کام ہے، سانس کی علامات پہ اس کا کام ہے، جس کو آئندہ انشاءاللہ بڑی تفصیل سے پڑھیں گے. تو اب کیا ہوا؟ ہم نے صرف ایک بات کو سوچتے ہوئے، ایک بات کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیا کیا؟
ہم نے ثنا مکی کو اختیار کر لیا. اب جب ہم نے ثنا مکی کو اختیار کیا تو ثنا مکی کو اختیار کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ تو اس سے مطمئن ہوئے اور کچھ لوگ اس سے بزدن ہو گئے. اب اس میں طب نبوی کا کوئی قصور نہیں، بلکہ قصور ہمارے اس مطالعہ کا ہے جو ہم نے ادھورا اختیار کیا. لہذا یہ ایک واضح اصول ہے کہ اگر دوا مرض کے مطابق ہوگی تو انشاءاللہ العزیز شفا ہوگی. تو اگر ہم طب نبوی کو اس لیے پڑھیں گے کہ ہمیں صحیح معنوں میں جو چیزیں نبی کریم علیہ السلام نے ریکمینڈ کی ہیں اور جس مرض کے مطابق کی ہیں اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس کے مطابق اختیار کریں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز ہماری تمام بیماریاں کنٹرول ہوں گی، ہمارے مسائل حل ہوں گے اور ہمیں ضرور بضرور شفا مل جائے گی. تو یہ چند ایک چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے پہلے اختیار کرنا ہے، اپنے اندر ان باتوں کو پیدا کرنا ہے، اپنے اندر ان چیزوں کو لے کر آنا ہے. جب ہم ان چیزوں کو لے کر آئیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ العزیز اپنی ذات کے لیے دوسروں کے لیے نفع کا باعث بن سکیں گے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ علاج کے جو شرعن طریقے ہیں وہ یہ 5 ہیں. دعا کرنا، گویا کہ سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، رقیہ شریعہ، قرآن مجید کی طرف متوجہ ہونا، دم کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، تعویذ کرنا، پھر جڑی بوٹیوں کو اختیار کرنا اور احکام شریعت کی اتباع کرنا. ہم رفتہ رفتہ ان سب چیزوں کو مطالعہ کریں گے، ان کو پڑھیں گے اور ان کو سیکھیں گے اور اس کے ساتھ کوشش کریں گے ہم اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں جن صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی وجہ سے ہم لوگوں کے لیے بھی، اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے شفا کا باعث بن سکتے ہیں اور شفا کا باعث بنتے رہیں گے. روزانہ انشاءاللہ العزیز گروپ میں آپ کو 1 یا 2 عنوانات بھیجے جائیں گے. یہ وہ عنوانات ہوں گے جن کا آپ نے 2 یا 3 مرتبہ مطالعہ کرنا ہوگا اور مطالعہ کر کے پھر گروپ کے اندر آپ نے شیئر کرنا ہوگا کہ آپ نے اس کا مطالعہ کمپلیٹ کیا. اس میں جو چیز سمجھنے کی ہوگی آپ اس ٹاپک یا عنوان کے مطابق آپ اس کے متعلق بات بھی کر سکیں گے، پوچھ سکیں گے، سمجھ بھی سکیں گے اور اس عنوان میں جو چیزیں سمجھانے کی ہوں گی وہ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھائی جائیں گی. طب نبوی کی ایک پروڈکٹ کو ہم باقاعدہ پورے اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اور اس کے ساتھ وہ سنت اعمال جن کو اختیار کرنے سے ہماری بیماریاں کنٹرول ہوتی ہیں، ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، بیماریوں کو ختم کر سکتے ہیں، ان کا اہتمام کریں گے. وہ چیزیں جو ہمیں ایز اے یوزر اپنی خوراک کے اندر شامل کرنی ہیں وہ روزانہ ساتھ ساتھ بتائی جائیں گی اور کوشش کریں گے کہ ان کے اوپر ہم باقاعدہ خود پریکٹس بھی کرنا شروع کریں. کلونجی کے متعلق جیسا کہ حدیث میں آتا ہے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے. تو اس کا استعمال 2 طرح سے ہے، ایک اس کا میڈیسنل یوز ہے بطور دوائی اور ایک اس کا بطور خوراک استعمال ہے. میڈیسنل یوز ہم انشاءاللہ رفتہ رفتہ آگے جیسے ہی اس کی ٹرن آئے گی اس پہ پڑھیں گے. بطور خوراک کلونجی کو کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ بطور خوراک کلونجی کو استعمال کرنے کے لیے آپ لوگ سارے نوٹ فرما لیں کہ ہم 1 وقت کی چائے اپنی سکپ کریں اور اس کی جگہ ہم کلونجی کی چائے پئیں. کلونجی کی چائے بنانے کی جو ریسپی ہے وہ بہت سمپل اور بہت آسان ہے.
आधा चाय का चम्मच कलवंजी 1 कप पानी में उबाल लिया जाए, 5-7 उबाल आ जाए। उबालने के बाद उसमें जायके के लिए शहद मिला लिया जाए और ये 1 कप हर शख्स पी ले और इस तरह से इस कलवंजी को अपनी रोज़मर्रा की चाय में तब्दील कर दें। मैं उम्मन ये कहता हूँ कि अपनी एक वक्त की चाय को कलवंजी की चाय के साथ कन्वर्ट कर लें। इससे होगा क्या, ये एक ऐसी खुराक है जो खुराक रफ्ता रफ्ता आपको बहुत सारे नफ़े पहुंचाएगी, आपके दिफाई निज़ाम को मजबूत करेगी और इसके इख्तियार करने से वो तमाम बेनिफिट जो आप आम चाय से लेना चाहते हैं वो सारे बेनिफिट आपको इससे ज़रूर मिल जाएंगे। जो आम चाय है जिसे काली पत्ती की चाय कहा जाता है, उसके मुतालिक बहुत सी बातें मशहूर हैं। कोई तो ये कहता है कि बड़ी खुश्क होती है, कोई कहता है बड़ी गर्म होती है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मजाल है कि कोई इस बात पे कान धरे। सारी जिंदगी पीते हैं, दिन में 2-2 मरतबा, 4-4 मरतबा, 6-6 मरतबा पीते हैं। लेकिन अगर हम इस बात को इस तरह से तय करें कि हमने अगर चाय वाला नफा हासिल करना है तो हम कलवंजी की चाय बना के पिए। आधा चाय का चम्मच कलवंजी 1 कप पानी में खूब अच्छी तरह उबाल लें। उबालने के बाद उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं, ये अपने जायके के मुताबिक शहद मिलाएं। इसको फ्लेवर्ड करने के लिए इसमें आप दालचीनी का टुकड़ा शामिल कर सकते हैं, इसमें अदरक का 1 इंच का टुकड़ा शामिल कर सकते हैं, आप इसमें इलायची भी डाल सकते हैं। इसको हम एक वक्त में रोजाना पिएं और इस जहन से बाहर निकल आएं कि ये बड़ी गर्म होती है। कलवंजी आपकी पैनाडोल से कम गर्म होती है, आपकी ब्रूफिन से कम गर्म होती है। लिहाजा अगर इसको इख्तियार करते हैं तो आप इसे इस तरह से इसके आज से ही यूज़र बने। जब तक हम तिब नबवी के खुद यूज़र नहीं बनेंगे हम इसकी अफादियत को अया नहीं कर सकते, ना पहचान सकेंगे और ना ही उम्मत को इससे नफ़ा दे सकेंगे। अगर इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है तो वो एक्सपेरिमेंट इस तरह से कर सकता है कि आज अपनी सारी कैफियत, सारी तकालीफ, सारी परेशानियां एक पेपर पे लिखें और सिर्फ कलवंजी की चाय पीना शुरू करें और चंद ही महीनों के बाद दोबारा अपनी सारी कैफियत लिखें तो उसको वाज़िया हो जाएगा कि उसकी तबीयत में, मिजाज में किन चीज़ों में कितनी तब्दीली आ चुकी है। इस हद तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। कलवंजी पीने के लिए इसको अगर जब उबाल लेंगे तो उसके बाद अगर इसके दाने चबा के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चबा के इस्तेमाल करें, वरना इसको तो इस अजीज आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। हमें प्रैक्टिकली क्या करना है? प्रैक्टिकली हमें तिब नबी का खुद यूज़र बनना है, हमें इसका नफ़ा खुद लेना है। जब हम इसका नफ़ा खुद लेंगे और इसका नफ़ा, इसका रिजल्ट हम खुद शेयर करेंगे, खुद अपनी आंखों से देखेंगे, तो फिर यकीनन इन सब चीज़ों के ऊपर सिर्फ हमारा यकीन ही नहीं होगा बल्कि हम बेतहाशा रिजल्ट्स भी हासिल कर चुके होंगे। तो कल की क्लास में इंशाअल्लाह अज़ीज़ मरहलावार हम सारी चीज़ों को इख्तियार करेंगे और मरहलावार सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे बाकायदा। ये जो आज बातें हुई इनका तकरार भी करें और इनको अपने बाकी लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ा हसन जज़ा। जो कोई सवाल पूछना चाहता है सवालात पूछ लें।
5 سے 7 منٹ ہم سوال کو دیں گے، اس کے بعد سے پھر کلاس کو اینڈ کریں گے۔ السلام علیکم۔ بعضوں نے پوچھا ہے کہ کلونجی کو بعضوں نے پوچھا ہے کہ کلونجی کو کیا پیس کے استعمال کرنا ہے یا اسے ثابت استعمال کیا جائے؟ تو دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، کلونجی ثابت بھی ڈالی جا سکتی ہے اور پیسی ہوئی بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آواز کرتی تھی جب آپ نے کہا تھا کہ اس کے دانے آپ چبا کے کھا لیں، یا آگے سمجھ نہیں آئی؟ جی، آپ نے چبا آپشن کھا کر لیں یا دیے۔ اس کو نتھاڑ لیں، دونوں طرح سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ کلونجی جو ہے ہارٹ کے پیشنٹ کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں؟ جی اس انداز میں کلونجی ہر مریض کو استعمال کروا سکتے ہیں اور ہر عام آدمی استعمال کر سکتا ہے، اور بچہ بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، بچہ بھی اس کا اسی طرح سے قہوہ پی سکتا ہے۔ بس صرف اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بچوں کے لیے جو کہ 1 سال سے لے کر تقریباً 10 سال 12 سال کے بچوں کے لیے 1/4 ٹی اسپون استعمال کر لیا جائے 1 کپ پانی کے اندر ابال کے، چاہے وہ 1 کپ پئیں یا آدھا کپ پئیں، اور 12 سال سے اوپر کے لوگ آدھا چائے کا چمچ یہ روزانہ پی سکتے ہیں اور تا حیات پی سکتے ہیں۔ بلڈ پریشر کا مریض، کسی بھی قسم کی تکلیف میں مبتلا مریض اس انداز میں اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ باقی کلونجی کے جو فائدے ہیں وہ انشاءاللہ ہم جب کلونجی کو پڑھیں گے تو اس میں بڑی ڈیٹیل سے سمجھائے جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ یہ ایک نے پوچھا ہے کہ ہم کلونجی کو آٹا میں ملا کر گوندھ لیتے ہیں اور اسے استعمال کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ ٹھیک ہے، بہت اچھا طریقہ ہے اور اس کو کرتے رہیے، اس سے فائدہ ہوتا رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب اس ٹی میں ہم لوگ اگر شہد ایڈ کریں تو تھوڑا سا لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لائک زیادہ میٹھا نہ پسند ہو تو اس میں تھوڑا سا جی لیمن بالکل، فلیورڈ کرنے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک نے پوچھا کہ اس کے فوائد بتا دیں۔ اس کے فوائد جو ہے کلونجی کے فوائد ہم اگلی 1-2 کلاس کے اندر، کلونجی چونکہ تفصیل سے پڑھیں گے تو اس میں اس کے سارے فوائد تفصیلی بتائے جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے کہا ہے کہ اس کا وہ کرنا ہے، کون سی بک آپ نے اپنی اسٹڈی میں رکھی ہے اس سلسلے میں؟ جو طب نبی کے حوالے سے جو چیزیں ہم آپ کو یہاں پڑھائیں گے وہ کسی ایک کتاب سے نہیں ہیں، اور کوئی بھی ایسی ایک کتاب کمپائل نہیں ہے جس سے کہا جائے کہ اس انداز میں کوئی ایک کتاب مطالعہ میں رکھیں۔ البتہ سیرت النبی کی کتابیں پڑھنا شروع کریں تو سیرت کی کتابوں میں بہت ساری چیزیں ملنا شروع ہوں گی۔ ڈاکٹر خالد محمود غزنوی کی کتاب جی میرے طب پاس ہے، نبوی وہ کے نوٹ اوپر بک کر رہی موجود ہوں میں۔ ہے۔ جی وہ موجود ہے۔ اس کتاب میں آپ کو نسخہ جات تو زیادہ ملیں گے، لیکن جی الگ سے کسی ایک چیز کی افادیت کیا ہے، انڈیویجلی ایک ایک چیز کو شاید سمجھنے کو پڑھنے کو چیزیں نہ ملیں، تو وہ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ آپ کو پہنچائیں گے۔ صحیح ہے، جزاک اللہ۔ جی کسی کا کوئی اور کوشچن؟ کتابوں کے نام ہم جو کتابیں مطالعہ میں رکھی جا سکتی ہیں انہیں گروپ میں بھی انشاءاللہ شیئر کر دیں گے۔ آج کا چونکہ جو دن تھا یہ ایک تعارفی کلاس کے اوپر تھا،
اور یہ تھا کہ ہم بنیادی طور پر ہمیں اپنے اندر کن چیزوں کو پیدا کرنا ہے، اس بنیاد کے اوپر اور اس اصول کے اوپر تھا کہ ہم اپنے اندر حقیقی معنوں میں تبدیلی لے کر آئیں۔ تو کل سے انشاءاللہ باقاعدہ ہماری کلاس چلے گی جس میں پڑھا جائے گا، سمجھایا جائے گا، نکات سمجھائے جائیں گے۔ آپ کے درمیان میں جو بھی سوالات ہوں گروپ میں پوچھتے رہیں، اس کا گروپ میں انشاءاللہ جواب دیا جاتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں ریکارڈنگ مل سکتی ہے ان کی، جو آپ جو بھی مطلب بتائیں گے؟ جی آج کی ریکارڈنگ ہے، یہ ہم آپ کو گروپ میں شیئر کر دیں گے۔ جو ریکارڈنگ ہمارے پاس ہوگی وہ انشاءاللہ ضرور بھیج دی جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔